ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے شریف فیملی سے، نہ ہی یہ جو پیسے ہیں کوئی ہمارے پیسے ہیں کہ جس کے لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آرگنائزڈ کرپشن پاکستان میں کی گئی، جس میں دو ادوار شامل ہیں، 1988 سے لے کر کے 1999 تک، اور پھر 2008 سے لے کے 2018 تک۔ ان 20 سالوں میں پاکستان میں دو خاندانوں نے حکومت کی باری باری، زیادہ حصہ نواز شریف صاحب کا اور ان کے خاندان کا رہا۔ اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور میں اربوں روپیہ پاکستان سے چوری کیا گیا، اس کو مختلف طریقوں سے پاکستان سے باہر بھیجا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر جائیدادیں خریدی گئی۔ اب اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ نواز شریف صاحب کے 4 اپارٹمنٹس ہیں ماربل آرچ میں، جہاں وہ خود رہائش پذیر ہیں، ان کے دونوں بیٹے رہائش پذیر ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت زیادہ سامنے آیا جب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹی وی پہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے بات نہیں کی، ایک جرمن اخبار تھا سدیٹسے زیٹبرگ، جس میں دنیا کے جو بدنام ترین حکمران ہیں ان کی جائیدادوں کی کہانی دی گئی، جسے ہم پیناما اسکینڈل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ جہاں پہ دنیا کے اور بے شمار حکمرانوں نے اپنے اور اس میں کیا کامن تھا؟ اس میں کامن یہ تھا کہ جو غریب ترین ممالک ہیں ان کے حکمران امیر ترین تھے، اور انہوں نے اپنے ملک سے پیسہ لے کے زیادہ تر امیر ملکوں میں لگایا تھا۔ پاکستان میں سے شریف فیملی کا نام اس اسکینڈل میں آیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان سے اربوں روپیہ باہر لے جایا گیا اور اس سے جائیدادیں خریدی گئیں۔ لہٰذا اس وقت تک ہمیں معلوم ہے کہ 4 اپارٹمنٹس نواز شریف صاحب کے ماربل آرچ میں ہیں، ایک اپارٹمنٹ انہوں نے یو کے میں جو خریدا، اس کی ایک ہی کی قیمت تقریباً 45 ملین پاؤنڈ تھی، جو ابھی آپ نے براڈ شیٹ میں بھی دیکھی کہ کس طرح سے پیمنٹ ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں جن کی تقریباً قیمت جو ہے وہ $1 بلین کے قریب ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریف فیملی میں بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور لنڈن میں اس کا اپارٹمنٹ پہلے ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ اگر پاکستان میں یہ لڑائی صرف عمران خان نے لڑنی ہے اور باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہمیں بحیثیت قوم لڑنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے تو پھر پوری قوم کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور جب میں پوری قوم کہہ رہا ہوں تو اس میں عدالتیں بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے پروسیکیوشن کے ادارے بھی شامل ہیں۔ ہم نے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا۔ ہم نے ایک ایسے وقت میں عمران خان نے کرپشن کے خلاف نیریٹو بنایا، بیانیہ بنایا، جب پاکستان میں کرپشن کے خلاف بیانیہ کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ ماحول شروع ہو گیا تھا کہ جی کوئی بات نہیں ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ اس ماحول میں عمران خان نے پاکستان میں کرپشن کے خلاف اپنا بیانیہ بنایا اور اس کے اوپر انہیں ووٹ ملا۔ اب پاکستان کے جمہوری نظام میں ہمارے اختیارات لامحدود نہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو پکڑ کے اور کہا جائے کہ آپ اتنے اپنے پیسے واپس کریں گے تو ہی آپ ریلیز ہو سکیں گے۔ ہمارے ہاں ایک عدالتی نظام ہے، ہمارے ہاں ایک پروسیکیوشن کا نظام ہے۔ جب سے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اور موجودہ نیب کے سیٹ اپ نے اپنی
جگہ سنبھالی ہے، میں ان کو اس بات کے اوپر یقیناً بہت ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ 400 ارب روپیہ انہوں نے مختلف جو ملزمان ہیں ان سے لے کر کے قومی خزانے میں جمع کرایا ہے، 400 ارب روپیہ۔ یہ نیب کی بہت ہی شاندار کارکردگی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے عدالتوں نے جس طریقے سے پیناما کیس کا فیصلہ کیا، جس طریقے سے ہماری عدالتوں نے بہت شاندار فیصلے کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ تاثر بنا کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جنگ میں حصہ ہے، یہ انتہائی قابل تحسین بات ہے۔ لیکن کچھ معاملات میں آ کر کے لوگوں کی امیدیں ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نظام تبدیل نہیں ہو سکا، اور حقیقت بھی یہ ہے ہم نے حکومت لی ہے، نظام کے خلاف ابھی ہماری جنگ جاری ہے۔ شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی، یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب کا کیس لگا، ایک ہی دن میں نوٹس ہوئے، ایک ہی دن میں ان کا بیان ہوا، اور ایک ہی دن میں جو نوٹس ابھی جاری کر کے ہمیں نہیں بلایا گیا، صرف ابھی ابتدائی نوٹس جاری کیے گئے، اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ارجنسی کا کوئی معاملہ ہو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی تک، ہمیں کیس اس طرح سے ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، ہمیں ملا نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، جو کہ کہیں زیادہ بیمار ہیں شہباز شریف صاحب سے، اگر وہ پاکستان میں رہ کے اپنا علاج کروا رہی ہیں اور اس کے ساتھ کرونا کے محاذ پہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں، تو کیا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں کرائیں، جنہوں نے ایک طویل عرصہ پاکستان میں حکومت کی؟ اسی طریقے سے کیا ان کے بچوں نے جو بزنسز کیے ہیں، کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پاکستان آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں؟ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان ہزاروں قیدیوں کے حقوق کو ایک طرف رکھ دیں، ہم ان کو بھول جائیں، پاکستان کے اندر جو کلاس سسٹم ہے اس کو ہم اکنالج کر لیں، اور شہباز شریف صاحب کو ہم باہر جانے دیں، جبکہ باقی تمام قیدی جو ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر بھی علاج کرا سکیں۔ یہاں پہ جس طریقے سے یہاں یہ باہر آئے ہیں، اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اس جالے کو توڑ کے باہر نکل رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس جالے میں پھنستی اور دھنستی جا رہی ہیں۔ اس سے ہماری معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس سے ہماری سوسائٹی کو شدید نقصان پہنچے گا، جہاں پہ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ بڑے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے اور قانون ہے۔ ہمیں عدالتی فیصلوں کا بہت احترام ہے، اور ہم نے اب تک تمام عدالتی فیصلوں کو مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے تمام قانونی آپشنز موجود ہیں، اور یہ جو اپیلیں جس کی ابھی شہزاد آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دیں گے کہ کس طریقے سے اس کے جو قانونی معاملات ہیں ان کو کیسے آگے لے کر کے جانا ہے، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی اپیل کا قانونی حق جو ہے وہ استعمال کریں۔ سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکے؟ جب وہ نواز شریف کی گارنٹی دے رہے تھے تو اس وقت ہمیں تو امید یہ تھی کہ نیب اور کورٹ انہیں بلا کے یہ پوچھے گا کہ آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی تھی، وہ واپس لے کے ان کو آپ نے آنا تھا، وہ کہاں گئے؟ چاہے جائے گا کہ شہباز شریف ہی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائیں۔ اور اب تو یہ بیانیہ صرف حکومت کا نہیں ہے، خود اپوزیشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آصف زرداری صاحب نے مریم بی بی کو یہ کہا تھا کہ پہلے اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں۔ خود اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ مفرور ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے اور وہ لندن گئے
اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا ان کی جو ویڈیوز آئیں وہ تو سڑکوں پہ دوڑتے پھر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اس کیس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو لیگل اور ٹیکنیکل اہمیت ہے اس کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہم کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے نواز شریف فیملی کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی، اور چھوٹے چوروں کو بھی جو حقوق وہی ملنے چاہیے جو اس طرح کے بڑے چوروں کو حقوق حاصل ہیں۔ نظام کے خلاف ہماری جد و جہد جاری رہے گی، اور اس طرح میں نے عرض کیا یہ جد و جہد صرف عمران خان کی نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کی ہے، اور ہر ادارے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آپ سے مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ اس میں کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے۔ ویسے تو اس طرح کے عدالتی حکم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا معاملہ عدالت میں ہی اس کو چیلنج کیا جانا ہے، اور اس کا ایک پروسیس بھی ہے، بیکاز وہ لاسٹ ورکنگ ڈے پہ تھا، اور اب نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ جو بھی حکومتی قانونی لایا عمل ہوگا وہ فورس میں آئے گا۔ لیکن آج آپ لوگوں سے بات کرنا اور ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنے کی سب سے بنیادی وجہ، اور یہ میں بالکل شروع میں کہنا چاہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپوزیشن میں جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں جو کل سے 2-4 دنوں سے اور اگلے آنے والے دنوں کی بھی میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ انہوں نے بار بار یہ چیزیں دہرانی ہیں، اور جس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کو مس لیڈ کرتے ہیں، وہ عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس لیے یہ جو کچھ چیزیں فیکچول آپ کے سامنے رکھنا، اور اس میں ذرا برابر بھی میرا اوپینین شامل نہیں ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو شہباز شریف کے صاحب کے باہر جانے کا معاملہ ہے، اس کی جو سیاق و سباق اور ساری بیک گراؤنڈ کی تو آپ کو فواد صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے۔ اب ایک ہی دن میں جب وہ فیصلہ آیا تو اس وقت جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو پراپرلی اسسٹ نہیں کیا، چاہے آپ پٹیشنر ہوں یا رسپونڈنٹ ہوں، دونوں طرف کے وکلاء کے اوپر اور ہر پٹیشنر کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ عدالت کو صحیح فیکٹس بتائیں اور ان کو صحیح طرح سے اسسٹ کریں۔ اب جو اس وقت حکم لے کے یہ صبح سویرے پہنچے تھے وہ بلیک لسٹ سے متعلقہ ایک حکم تھا، اور میں آپ کو وہ اس حکم کا جو آپریٹو پیرا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کیپنگ ان ویو دا پاسٹ کنڈکٹ اینڈ ٹریول ہسٹری دا فیکٹ دیٹ نیم آف دا پٹیشنر از ناٹ ان دی ایگزٹ کنٹرول لسٹ ایٹ دا مومنٹ دا نیم آف پٹیشنر ان بلیک لسٹ if already placed will not stop the petitioner from one time visit to UK۔ آگے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ جو عدالتی حکم ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو بلیک لسٹ کا ہے۔ مختلف تحقیقاتی اداروں نے مختلف کیسز کے اندر ان کا نام PNIL ایک لسٹ ہے، جو کل ان کی میں حیرت ہوتی ہے کہ ذاتی ملازموں کو وکیل کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں۔ وہ ایک عطا تارڑ صاحب ہیں جو ان کے PSO تھے، وہاں سے اٹھ کے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں وکیل ہوں، پتہ نہیں مجھے تو کیسے وہ وکیل ہیں۔ انہوں نے کل PNIL کا ایک نیا پتہ نہیں نام بتایا تھا، پرسن ناٹ ان دا لسٹ۔ میں اس پہ بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اگر یہ لیگل اسسٹنس مل رہی ہے تو فواد چودھری صاحب سے میں نے کہا، اٹارنی جنرل کو کہا کہ لیگل ایڈ ہم نے شروع کیا تھا تو شہباز شریف صاحب کو کوئی بہتر لیگل ایڈ کے وکلا دے دیں۔ یہ پرسنل ناٹ ان دا لسٹ نہیں ہے، یہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کے اوپر بھی ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں، اس کی باقاعدہ SOPs بنی ہوئی ہیں، تو یہ وہ لسٹ ہے۔ ان کا جو ECL میں نام ڈالنا، چونکہ یہ پہلے جیل میں تھے تو اور پرانے کیسز میں جب ان کا ECL کے اوپر نام تھا تو اس سے نکالا جا چکا تھا عدالتی حکم سے۔ نئی ریکویسٹ جو ہے وہ ان پروسیس ہے۔ لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر جب یہ آرڈر آیا تو وہ بلیک لسٹ سے متعلقہ تھا۔ اب یہ چونکہ اس کے اندر جو ایشوز ریز ہوئے ہیں، جو کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، اس کو لے کے حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، کہ نیکسٹ اس میں اسٹیپ کیا ہونا ہے۔ اب دوسرا اس کے اندر جو جانے کا تو معاملہ مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ عدالت کے سامنے حکومت بھی اپنا موقف لے کے جائے گی، اور جو تحقیقاتی ادارے جن کو یہ مطلوب ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ فیکٹ جو فواد نے ذکر کیا کہ یہ آلریڈی مفرور ہیں۔ اور کل سے ایک بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جیسے عدالتی حکام کی ہم کوئی حکم کی حکومت کو کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں
جن کے سو کالڈ لیڈر کے اوپر پروکلمیشن ایشو ہوئی ہے، اشتہاری مفروض ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ ملک میں واپس ان کو لایا جائے۔ اور ہر قانون کو جاننے ماننے والے شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے، پروکلمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہیں تو ہر شہری کے اوپر لازم ہے کہ جس کو جہاں ملے اس کی اطلاع دے یا اس کو پکڑ کے حوالہ پولیس کرے تاکہ اس کے مقدمات آگے چل سکے۔ تو یہ لوگ آج کہتے ہیں جی کہ عدالتوں کے حکم ہیں، تو سب سے پہلے ان کو اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ کل سے جو لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف صاحب کی بیل کے اوپر ڈیٹیل آرڈر آیا ہے، اس ڈیٹیل آرڈر کو لے کے جو مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما ہیں انہوں نے کل بھی اس پہ بات چیت کی اور آج بھی کریں گے، اگلے 4 دن بھی کرتے رہیں گے۔ اس آرڈر کی ڈیٹیل آرڈر کی کچھ کلیریفیکیشن اور اس کے آرڈر کے بعد جو باتیں کی گئی ہیں وہ کچھ وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے، پہلے میں جنرل بات کر دیتا ہوں پھر میں آرڈر کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ اس آرڈر کو سمجھ میں لیا جائے کہ بیل کا آرڈر کہتا کیا ہے اور بیل کا آرڈر کا امپیکٹ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب بڑے کاغذ لہراتے تھے پی آئی ڈی میں، تو وہ کدھر ہیں وہ ثبوت؟ عدالت میں تو وہ ثبوت نہیں ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے آج یہ 55 والیومز لے کے آیا ہوں۔ 54 والیومز کا اس کے اندر ایویڈنس ہے، فرسٹ والیوم اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں یہ ایویڈنس ہے جس میں سے آئی تھنک اس وقت 12 یا 13 گواہ ہو چکے ہیں اور عید کے فوراً بعد ٹرائل آگے چلے گا اور 100 کے زائد اس کے اندر گواہ ہیں، کیونکہ اس کیس کے اندر کافی زیادہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو سارے کا سارا پروڈیوس ہونا ہے عدالت میں۔ تو سب سے پہلے یہ جو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ کہاں ہے وہ ثبوت، تو یہ جناب عالی یہ ہیں وہ آپ کے ذرائع جو آپ تو بتانے سے قاصر ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کو میں نے بیٹھ کے نہیں بنایا، نیب کے کسی افسر نے بیٹھ کے نہیں بنایا، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ٹرانزیکشنز ہیں، بینکنگ ڈیٹیل۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ والیومز ختم نہیں ہوتے، ایس جی ایس اور کوٹیکنا کا کیس آج تک ختم نہیں ہو سکا ہے، آج بھی براڈ شیٹ کمیشن کے اندر سے وہ لاش پھر نکل آئی ہے۔ اسی طرح سے یہ چاہے جو مرضی کر لیں، جس جگہ مرضی جا کے ٹکریں ماریں، یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ تو ان کی سہولت کے لیے میں بتا دوں جی کہ یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے جو عدالت میں داخل ہو چکا ہے ریفرنس کے ساتھ۔ بیل آرڈر جو ڈیٹیل آیا ہے ریزننگ کے ساتھ، اس کے دیکھیے پہلے یہ بیل کی جب اپلیکیشن گئی تو بیل اپلیکیشن کے اوپر سپلٹ ججمنٹ آئی، ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ بیل بنتی ہے اور ایک جج صاحب کا خیال تھا بیل نہیں بنتی، ان دونوں نے اپنی ریزننگ دی۔ اس کے بعد یہ معاملہ گیا 3 ججز کے پاس لاہور ہائی کورٹ کے، ان 3 ججز نے اپنا ڈیٹیل آرڈر جاری کیا ہے اور اس ڈیٹیل آرڈر کے مطابق انہوں نے، میں اگر آپ کو مختصراً بتا دوں کہ 3 گراؤنڈز فارمولیٹ کیے۔ اچھا، یہ 3 گراؤنڈز فارمولیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں بیل آرڈرز کے لیے، اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبرز بینچ کا ایک فیصلہ ہے بیل کے اوپر کہ بیل آرڈر میں کیا بات ہو سکتی ہے اور کیا بات نہیں ہو سکتی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو فیصلہ ہے وہ جو پرنسپلز ہیں انصاف کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہے پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ 445، یہ اس کی سائٹیشن ہے، یہ نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ہی جاری ہوا تھا۔ اس کے اندر بیل کے جب فیصلہ لکھا جاتا ہے ڈیٹیل، تو ایک پرنسپل لے ڈاؤن ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے۔ اس فیصلے میں یہ ری ایٹریٹ ہوا، یعنی کہ دوبارہ سے سپریم کورٹ نے یاد دلایا تمام کورٹس کو کہ جب آپ نے بیل کا آرڈر لکھنا ہے تو اس کا پرنسپل آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے۔ میں صرف 2 چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک انہوں نے، اور یہ نیب کے ہی کیس کا ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی، Court deprecated the practice of writing lengthy judgments in bail matters and observed that instead of adhering to the guidelines issued and recommendations made by the Supreme Court in case of Mohammad Shakil versus the state regarding shorter format of the order to be passed in matters in bail, High Court impugned judgment relating to bail upon suspension of sentence spanned over 41 pages. اور
اور اگلا پرنسپل انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا کہ وائل ڈیسائڈنگ سچ این اپلیکیشن میرٹس آف دا کیس ور ناٹ ٹو بی ایڈورٹیڈ اور کمنٹڈ اپان ان اینی ڈیٹیل، کہ جب آپ بیل کا فیصلہ لکھتے ہیں تو کیس کی ایویڈنس کے اوپر، چونکہ آپ بیل کا فیصلہ لکھ رہے ہیں، ایویڈنس کے اوپر چاہے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، آپ کامنٹ نہیں کر سکتے، بیکاز وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی، وہ پریجوڈیشل ہو جاتی ہے یا پروسیکیوشن کے کیس کے خلاف یا ڈیفینس کے کیس کے خلاف، دونوں صورتوں میں آپ نہیں کرنا۔ اور یہ ایک لیڈ ڈاؤن پرنسپل ہے، گائیڈ لائن ہے بیل آرڈرز کا کیا، اور یہ چونکہ 41 صفحوں کا ایک بیل آرڈر لکھا گیا تھا، اس کو ڈٹر کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ گائیڈ لائنز دی۔ یہ آرڈر بھی 40 صفحوں کا ہے، which is again a challengeable. This is a ground for appeal. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی گراؤنڈ اس کی اس آرڈر کے لیے یہ گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد اب بیل آرڈر پہ آ جائیے تو بیل آرڈر کے اندر 3 چیزوں پہ انہوں نے ان کو پوائنٹس کیے کہ جی چونکہ یہ ایک ریفری بینچ تھا جس کے پاس میٹر آیا، 3 انہوں نے کہا ہم نے کوشچنس فریم کیے۔ پہلا یہ تھا کہ کیا فیکٹس اور میرٹس کے اوپر بیل ہو سکتی ہے، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا میڈیکل گراؤنڈ اس کیس میں ہے جس پہ بیل ہو سکتی ہے، اور تیسرا گراؤنڈ تھا ڈیلے ان ٹرائل، کیا اس کے اوپر بیل ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر اس ہائی کورٹ کے جو ڈیٹیل فیصلے کے اندر انہوں نے بی اور سی جو پوائنٹ ہے، یعنی کہ میڈیکل گراؤنڈ اور ڈیلے ان ٹرائل جو ہے، یعنی کہ ٹرائل کی طوالت ہے، اس کے اوپر اسجد گرال صاحب کے فیصلے سے ایگری کیا تینوں ججز نے، یعنی کہ 4 ججز نے یہ کہہ دیا کہ نہ ہی اس کیس میں کوئی میڈیکل گراؤنڈ، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کیس میں نہ ہی کوئی میڈیکل گراؤنڈ ہے اور نہ ہی مقدمے کی جو طوالت ہے اس کی وجہ سے بیل ہونی چاہیے۔ اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں جو کہ آف کورس اپروپریٹ فورم ہے، اس میں اپیل ہونی چاہیے اور وہ اپیل کریں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے تو جو اب شہباز شریف کو انہوں نے سہولت لینے کی کوشش کی میڈیکل گراؤنڈ میں پاکستان سے باہر جانے کی، اور میڈیکل گراؤنڈ اور میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کو اجازت دی گئی، تو یہ 2 فیصلوں میں کانٹراڈکشن آ گیا، اس لیے اس فیصلے میں اپیل ہونی چاہیے۔ اور وہ 4 ججز نے کہا کہ میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے، اب سنگل جج بینچ کہہ رہا ہے کہ یہ جا سکتے ہیں میڈیکل کے لیے، تو یہ کلیئر کانٹراڈکشن ہے، سیم اکیوزڈ اینڈ سیم سملر میٹر، تو دس از اے فرسٹ اینڈ ویری فیئر گراؤنڈ فار اپیل جس کو لے کے آگے جانا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ مقدمے میں طوالت کی وجہ سے بیل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، چونکہ اس میں ہم اپیل کی بات کر رہے ہیں تو اپیل کے لیے یہ بھی گراؤنڈ بڑا ویلڈ ہے، کیونکہ اسی کیس میں جو دوسرے کو اکیوزڈ ہیں حمزہ شہباز، ان کو ہارڈ شپ اور مقدمے کی طوالت کی وجہ سے بیل دی گئی، سو یہ ایک اور کانٹراڈکشن ہے جس کے اوپر اپیل بنتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس کے اندر انہوں نے، جب باہر چلے جائیں گے تو اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب اگر یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ایبسنس میں کسی ایکیوز کے خلاف ٹرائل پروسیڈ نہیں کر سکتا، یہ باہر چلے جائیں گے تو باقی جو اس کیس کے اندر 14 ملزمان ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا ہے کیونکہ ان کا مقدمہ چل نہیں سکے گا، سو یہ ایک اور کنسیڈریشن ہے جو اس کیس میں سامنے ہونی چاہیے تھی، اور چونکہ ان لوگوں نے عدالت کو باقاعدہ اسسٹ نہیں کیا تو وہ اس میں ایک اپیلیبل گراؤنڈ بنتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے فیکچول چیزوں کے اوپر۔ فیکچول چیزوں کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں، اور یہ چیز انہوں نے بار بار کہی، آج کچھ اخباروں نے ہیڈ لائنز بھی لگائی ہوئی تھی کہ جی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ دیکھیے، کرپشن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سیکشن جو آرڈیننس ہے 99 کا، اس کے سیکشن 9 کے تحت 12 اس کی تقریباً میرے خیال میں شکیں ہیں جس کے تحت کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا لفظ لکھا گیا ہے کہ یہ 12 ایسے آفینسز ہیں جن میں سے ایک بھی کمٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہوئی۔ اس میں سے ایک آفینس ہے 9A5 کا جو ہے ایسٹ بیانڈ مینس۔ ایسٹ بیانڈ مینس کسی پرائیویٹ آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا، نیب کا، آپ صحافی ہیں آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا، کوئی دکاندار ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، کوئی فیکٹری اونر ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف پبلک آفس ہولڈر کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اسی قانون کے اندر پریزمپشن کا ایک سیکشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر پبلک آفس ہولڈر کے جو اثاثے ہیں اس کی آمدن سے زائد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ اب یہ دوسری چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قانون صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں۔
میں آپ کو برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں. ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر عام آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا، پیپ کے اوپر ہو سکتا ہے. پیپ کیا ہے؟ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، جو آپ کے ہاں پبلک آفس ہولڈر کہلاتا ہے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کرپشن صرف اس صورت میں نہیں ثابت ہوتی کہ آپ کسی سے نوٹ لیتے ہوئے پکڑے جائیں. ویسے ہی جتنے سیانے ہیں مجھے لگتا ہے ایک دن یہ بھی اس طرح بھی ثابت ہو جانا ہے کسی سے بیگ لیتے پکڑے جائیں گے. لیکن صرف یہ ضروری نہیں ہے، آپ کے اثاثے جو آپ سے برآمد ہوتے ہیں آپ کے آمدن سے زائد وہ کافی ہیں. دوسرا ایک چیز جو صرف نظر کر دی گئی وہ منی لانڈرنگ ہے. منی لانڈرنگ وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان گرے لسٹ میں ہے فیٹف کی. اس کو بھی صرف نظر کر دیا گیا. ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور یہ اس گروہ کے سرغنہ قرار پائے ہیں اس کیس کے مطابق جس نے منی لانڈرنگ کی. اب آ جاتے ہیں اس کے اندر جو ان کی ججمنٹ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں صرف نظر ہوئی اور اس کے اوپر اپیل بنتی ہے اور نیب کو اس میں ضرور اپیل کرنی چاہیے. ایک یہ گراؤنڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جائے گی جی کہ نیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، کسی بھی ٹی ٹی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. یہ جی ہائی کورٹ کے فیصلے نے کہہ دیا. پہلی بات میں نے بتا دی کہ یہ بیل آرڈر ہے. دوسرا، نیب کا اگر آپ والیوم 1 میں ریفرنس دیکھیں اور آئی او رپورٹ دیکھیں تو نیب کا کیس کیا ہے کہ شہباز شریف کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس کے خاندان کو ملنے والی جعلی ٹی ٹیز کے تھرو ہوتا ہے جس کو شہباز شریف خود ڈائریکٹلی استعمال کرتا ہے اور وہ سارے اثاثے استعمال ہوتے ہیں ان کی پہلی جو زوجہ ہیں نصرت شہباز ان کے اکاؤنٹ سے. اور کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو اس آرڈر میں نہیں لکھے گئے لیکن میں آپ کو ان کا حوالہ دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئی او رپورٹ میں اور ان 55 والیومز میں اس کا ایویڈنس ہے جو کورٹ میں کچھ پروڈیوس ہو چکا ہے اور باقی پروڈیوس ہونا باقی ہے. اس میں سے سب سے پہلے ضروری یہ ہے ڈائریکٹ ٹرانسفر ہے 4.9 ملین کا اگست 2008 میں نصرت شہباز سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ان کے پرسنل یوز کے لیے. جو ٹوٹا لینڈ کروزر ہے شہباز شریف صاحب نے جو انہوں نے امپورٹ کی تھی اس کی ڈیوٹی پے کی. اور یہ صفحہ نمبر 150 ہے آئی او رپورٹ کا. صفحہ نمبر 150 ہے. اس کے اندر یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹس کے ساتھ اور پوری چیز دی گئی ہے اور ساتھ اس کے ایویڈنس لگا ہوا ہے. معاملہ بڑا سمپل سا ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کر لیجئے. دوسرے ملکوں میں جیوری ٹرائل ہوتا ہے جو فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. میں آپ کو جیوری بنا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں شہباز شریف نے ڈائریکٹ پیسے وصول نہیں کیے اپنے اکاؤنٹ میں. کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آئے ہوں؟ میں نے کسٹم ڈیوٹی دینی ہے اپنی گاڑی کی. میری بیوی کے اکاؤنٹ میں اسی دن سیم ڈیٹ تاریخ بھی مینشن ہے اگست کی 2008 کی 4.9 ملین ہی آتا ہے ٹی ٹی کی صورت میں جو کہ جعلی ٹی ٹی ہے اور اسی دن اس کے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور میں کسٹم ڈیوٹی ادا کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے میرے بھائی یہ اتنا کنیکشن کافی ہے یا اس سے زیادہ کوئی تارے لگا کے کنیکشن ثابت کرے؟ یہ ایک پہلی سی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو صرف نظر ہو گئی. دوسرا ایک اور انسیڈنٹ ہے صفحہ نمبر 53 آئی او رپورٹ کے. اس میں یہ کہا گیا ہے جی یہ نصرت شہباز ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. نصرت شہباز ٹیکس ڈکلیریشن میں بتاتی ہیں میری آمدن تو ادھر سے آ رہی ہے ساری. ایک انہوں نے 810 کنال ڈفرینٹ موزاز میں تحصیل چونیا اور فیروز والا میں گفٹ شو کی ہوئی ہے کہ جی مجھے گفٹ ملی ہوئی ہے شوہر کی طرف سے. کہتے ہیں کنیکشن نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ زمین آج بھی آئی او رپورٹ میں صفحہ 53 پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین آج بھی شہباز شریف کے نام پہ ہے, ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی. ایف بی آر کے ریکارڈ میں انہوں نے اپنی دکھائی ہوئی ہے نصرت شہباز صاحبہ نے اور آگے سے شہباز شریف صاحب کے نام پہ ابھی بھی آج موجود ہے ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق اور یہ بھی نیب کے ریفرنس کا اور والیوم کا حصہ ہے. پھر ایک اور چیز کہ شہباز شریف صاحب نے ٹی ٹی کی اماؤنٹ استعمال نہیں کی, یہ بھی آپ کو بتلائیں گے مسلم لیگ نون والے دوست آ کے. یہ بھی غلط ہے. انہیں کائنڈلی ریفر کیجیے گا آئی او رپورٹ کے صفحہ نمبر 52.
اور اس کے ساتھ منسلک ڈاکومنٹری ایویڈنس کو۔ 2015 اور 16 کے دوران 3 پراپرٹیز ایکوائر کی گئی شہباز شریف صاحب کی جو وائف ہیں تیمینہ دورانی صاحبہ کے نام، جن میں سے ایک ہے ہاؤس نمبر 8-7 بلاک اے فیز 5 DHA لاہور میں، 24 ملین اس کی قیمت دکھائی گئی۔ دوسرا ہے ہاؤس ایٹ وسپرنگ پائن موزہ مکھنیال، 14.7 ملین، یہ اسلام آباد میں۔ آئی او رپورٹ کے مطابق اور اس جو ایویڈنس اس ریفرنس میں پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ پراپرٹی جو ہے، یہ اگر میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں تو یہ ان TTs کے بدلے میں جو نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں، ایک اس میں وہاں سے پیسے نکال کے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اور وہ کرتے ہیں۔ دوسرا ایک کمپنی ہے GNC، آپ کو یاد ہوگا 2 انہوں نے اپنے ہونہار لوگ، ایک کو پولیٹیکل ڈائریکٹر اور ایک اسٹریٹجی ڈائریکٹر سے CM سیکریٹریٹ میں 10 سال اپوائنٹ کر ہی رکھا، ان کے نام کے اوپر فرنٹ کمپنی تھی، یہ بھی ریفرنس کا حصہ ہے۔ اسی دن ان کا کیش بوائے مسرور انور وہی ایگزیکٹ اماؤنٹ نکالتا ہے اور وہی ایگزیکٹ اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے۔ اب ان کا لنک کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ تیمینہ دورانی صاحبہ بھی یہ ظاہر کرتی ہیں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں کہ یہ پراپرٹی مجھے شہباز شریف نے گفٹ کی ہے۔ جب سورس آف انکم آپ نے بتانا ہے تو گفٹ فرام مائی ہسبینڈ، وہ گفٹ فرام میرے ہسبینڈ آ گیا اور ہسبینڈ نے جو پیسے ڈالے وہ TT والے پیسے اس کے اندر ڈالے۔ سو یہ ایک اور چیز ہے جو آئی او رپورٹ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کہیں گے جی کہ اس کے اندر کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ آئی او رپورٹ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا سورس آف شہباز شریف کی انکم کا، تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ آئی او رپورٹ کے صفحہ نمبر 55 میں یہ لکھا ہوا ہے ایکیومولیشن آف ایسٹس بائی ایکیوز میاں محمد شہباز شریف ان ہز اون نیم۔ یہ واضح طور پہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ سارے کانٹرڈکشنز موجود ہیں۔ یہ ایک اپیلیبل آرڈر ہے، اس کے اوپر ان کو اپیل کرنی چاہیے اور بڑے واضح اس کے اندر پرنسپلز موجود ہیں، اور جتنی اس کے اندر یہ لینتھی ججمنٹ ہے یہ بھی سپریم کورٹ کے جو پرنسپلز لیڈ ڈاؤن ہیں ان کے خلاف ہے۔ اب کنکلوژن میں بڑی ایک سمپل سی چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تمام چیزیں جو ریفرنس کا حصہ ہیں اس کا آج تک ایک تو چیز ہے جو کورٹ آف لاء میں ہونی ہے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا، اس کے اوپر اپیل ہوگی، انشاءاللہ وہ چیزیں ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور یہ بیل آرڈر ہے، یہ سارا کیس چلنا ہے۔ آج دن تک ایک تو ہو گیا نا کورٹ آف لاء، ایک ہے کورٹ آف پبلک اوپینین، عوام کی کورٹ، آپ پرائیویٹ شخص نہیں ہیں، آپ سیاسی شخص ہیں۔ آج تک بڑے بھائی نواز شریف نے وہ ذرائع بتائے کہ لنڈن کے فلیٹس کہاں سے خریدے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، 90s میں خریدے انہوں نے، پوری دنیا جانتی ہے، آپ میں سے بہت صحافی سینئر لوگ جانتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو انٹرویو کرتے ہیں لنڈن میں 90s میں، وہ چھوڑ دیں، آج 2004 میں بتا دیں اس کے ذرائع کہاں سے آئے تھے، کیا ثبوت تھے ان کے پاس۔ اسی طرح سے شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے بتا دیں، مسرور انور، پاپڑ والا، ریڑھی والا، فلودے والا، ان سے ان کا کیا تعلق ہے کہ وہ ملینز آف ڈالرز کی TTs ان کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں، وہ شخص جو ان ملکوں میں کبھی گئے نہیں۔ یہ وہ امپورٹنٹ سوال ہیں جو ان کو اپنے ٹرائل میں تو دینے پڑیں گے، اور ٹرائل کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن کورٹ آف پبلک اوپینین میں بھی ان سے پوچھا جانا چاہیے، آج بھی پوچھا جانا چاہیے۔ جب بھی یہ عوام کے سامنے آئیں تو ان سے پوچھا جائے کہ منظور پاپڑ والے سے آپ کا تعلق کیا ہے، کیونکہ جب تک اس سوال کا یہ جواب نہیں دیں گے کہ منظور پاپڑ والے کی، اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، منظور پاپڑ والے کے نام سے اس کے ID استعمال ہو کے ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے ہوئے ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، ان کے بیوی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے انہوں نے استعمال کیے ہیں، اپنی گاڑی کی کسٹم ڈیوٹی دی ہے، اس کنیکشن کو یہ کیسے جٹلائیں گے؟ کیا انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ کون ہے بھائی منظور، اتنا اچھا آدمی ہے، ہمیں پیسے دیے جا رہا ہے وہ بھی ڈالرز؟ تو یہ سوال ان کا جواب دینا پڑے گا، اتنی جلدی جان خلاصی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی جناب، مقبول جی مطلب ایک تو 400 ارب روپے نیب نے ریکور کروایا،
اور اس کے علاوہ غربت پروگرام میں بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. اکنامک انڈیکیٹر جو ہے ڈالر کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت اسٹیبل ہونے کا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کی جو کارکردگی ہے وہ جب عوام میں جاتے ہیں تو آپ کوئی سیٹ ابھی تک نہیں جیت سکے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ میڈیا مینیجر سیٹ کام نہیں کر پا رہے ہیں یا کوئی اور نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ضمنی نشستیں ہوئی ہیں جس کے اوپر آپ انتخابات کی بات کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر وہ نشستیں تھیں جس کے اوپر پہلے ہی پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن پارٹی جو ہے جیتی تھی سوائے کراچی کی سیٹ کے. لیکن اوور آل ان شاء اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی ابھی بھی دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی 1100-1200 نشستوں کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے علاوہ تو کوئی اور جماعت جو ہے وہ پورے ملک گیر الیکشن لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. پی ایم ایل این صرف سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے، اور سوائے عمران خان کے جس کا ووٹ کوئٹہ میں بھی ہے اور پشاور میں بھی ہے، جن کا ووٹ لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، گلگت میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے. سو عمران خان از دا اونلی نیشنل لیڈر ان پاکستان. باقی سارے تو علاقائی لیڈر ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ پی ٹی آئی ہی اس وقت سب سے بڑی پارٹی. جی صدیقی صاحب آپ کر سکتے سوال کے جواب میں پوچھ رہا ہوں سر. اس طرح پریس کانفرنس میں بڑے ڈسپلی آپ ساری چیزیں میں بتاتے ہیں اور شاید سب لوگ قائل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عدالت میں اس طرح آپ کی نظر نہیں آتا کہ آپ کی جو پروسیکیوٹرز ہیں اتنے اگریسولی وہاں پہ اپنی جو ہے کیس کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں. اور جو اقبال صاحب سے میرا سوال ہے جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹرائیکا بنا، اگر آپ اس ٹرائیکا کے نیکسس کو نہیں توڑ سکتے تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، جو پروسیکیوشن کی بات ہے عدالت کے اندر، بالکل جس طرح اخبار نے شروع میں بات کی تھی، جب سے جسٹس جاوید اقبال صاحب آئے ہیں نیب کی کارکردگی میں اور اس کی انڈیپینڈنس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس کا ایک ثبوت تو آپ کے سامنے یہ 400 ارب سے زائد کی ریکوری کی صورت میں ہے. لیگل ٹیم بھی اپنے وسائل کے اندر رہ کے بالکل کام کرتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کسی بھی کیس کے اندر دیکھیے جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان تمام کیسز کے اندر جو ثبوت ہے یہ کیوں تھا کہ اسی کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب وہاں پہ بینچ میں گیا اور حمزہ کی کیل انہوں نے میرٹ کے اوپر ڈسکس کرنے کی کوشش کی تو کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب میرٹس پہ جاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا آپ کے اوپر ایلیگیشنس ہیں. تو یہ تمام چیزیں سامنے موجود ہیں اور نیب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو اچھی طرح پرسو کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے باقی یہ ہے کہ وہ ایک بیل آرڈر ہے. دیکھیے بیل کے اوپر ایک میں بڑی کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں. بیل ایک سوابدید ہے عدالت کی. عدالت اگر سمجھتی ہے کسی کو بیل دے دے، عدالت سمجھتی ہے بیل نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے اسی کورٹ نے جب سمجھا کہ بیل کینسل کرنی ہے تو انہوں نے کینسل کر دیا. میرا صرف ایک قانونی نقطہ ہے اور وہ قانونی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ بیل کیس کے اندر میرٹس آف دا کیس کے اوپر کنکلوژنز دیں گے تو اس سے وہ پریجوڈیشل ہوتا ہے فار بوتھ پارٹیز، جس کی قانون ممانعت کرتا ہے. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جو سمجھ شہزاد اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جتنا ماشاء اللہ یہاں آپ مجلد گفتگو کرتے ہیں آپ کو خود اس بڑے کیس میں یہ وکیل ہونا چاہیے کا منصب چھوڑ کے خود عدالت میں پیش ہونا چاہیے تاکہ یہ جو مقدمہ مسلسل جدید ہوا ہے اس کا کوئی جلد فیصلہ ہو. اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ایک ملک کی بڑی سندھ میں ایک چیز چاہتا ہے کہ وہاں لوگوں کی پرانی جو سال سے ان کے نسل کی زمینیں ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور وہاں ایک سچویشن کریٹ ہوئی جس میں سندھ حکومت کی بھی جانبداری پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس پر الزام لگ رہی ہے. تو اس سلسلے میں بطور مشیر داخلہ اور مشیر اقتصاد آپ کو کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں. فواد چودھری صاحب آپ بھی اس سوال بھول ہی جائیں گے، پہلے یہ تو کر لو نا. پہلے یہ تو کر لیں. دیکھیں جو آپ کا پہلا رائے ہے اس کے اوپر میں واقعی غور کروں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میدان میں اترنا ہی نہ پڑ جائے. اور دوسری جہاں تک آپ کی بات ہے، دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ صوبائی حکومت کا میٹر ہے، اس طرح کی تمام چیزیں. اور چونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو وہاں پہ جو بھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو آتا ہے، کسی کے بھی رائٹس کی بات ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کو اس کے اوپر بالکل کام کرنا چاہیے. یہ ان کی صوابدید ہے. فیڈرل تو آپ کو پتہ ہے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ جا کے بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم شاید کوئی 18ویں ترمیم ختم کرنے والے ہیں. تو اس لیے اب یہ تو ان کا معاملہ ہے، ان کو دیکھنا چاہیے اس کو. یس سر، بس لاسٹ کر.
جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، وہ حکومت پاکستان کے اندر جو محکمے ہیں ان کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا موقع بالکل واضح ہے، ہم شہباز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ اپنے قطعی منزل پہ پہنچیں، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی، ہماری کوئی ذاتی لڑائی ان سے نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام لوگوں کی جنگ ہے جو پی ٹی آئی لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ مقدمے جو ہیں وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچیں گے۔ مریم نواز اور نواز شریف سزا یافتہ ہو چکے ہیں، باقیوں کو بھی انشاءاللہ سزا ہوگی۔ اور لاسٹ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہدیہ بھی لے کے آیا ہوں، یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یہ خود بھی پڑھیں، باقی دوستوں کو بھی دیں، اور مزید کاپیاں کرا کے عوام میں بانٹیں تاکہ شہباز شریف اور ان کے جو سیاہ کار